السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ آپ کی نیو یوٹیوبر معصوم یوٹیوبر، جیسے کہ میں اپنے نیو چینل معصوم یوٹیوبر کا افتتاح اپنی پچھلی ویڈیو میں کر چکی ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک معلوماتی ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ تو آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ جنات سے متعلق ہے، اور ان سے جڑی بہت سی حقائق بھی میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میٹھے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ ہماری ویڈیو پر نیو ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ہی ملے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم یوں تو جنات کی وجود پر یقین بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور قرآن حق کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل قدرت سے یوں تو بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کی اختیاری ان میں سے صرف 2 کو ہی دی گئی ہے۔ پہلے ہم انسان ہیں جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اور دوسرے جنات۔ یوں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جنات ہم لوگ کو نظر نہیں آتے، اسی لیے بہت سے غلط عقائد بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اتنا سائنس کو مانتے ہیں، اتنا ان کا ذہن سائنسی ہو چکا ہے کہ وہ جنات کے وجود سے ہی انکاری کرتے ہیں کہ جنات جیسی کوئی چیز اس دنیا میں موجود ہی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس حد تک ان کو مانتے ہیں کہ وہ ان کو ہی اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں اور ان کو پوجنے لگتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سوال یہ کرتے ہیں ہم سے کہ کیا جنات پائے جاتے ہیں، کہاں پائے جاتے ہیں، اور یہ کیا کھاتے ہیں۔ رہی بات جنات کی رہائش کی، تو جنات بستیوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ جنات کا ٹھکانہ اور بسیرا ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ انسانوں کی طرح جنات میں بھی نیک اور بد، کافر اور مسلمان، یہاں تک کہ ہر طرح کے جنات پائے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم انسان زندہ رہنے کے لیے خوراک کھاتے ہیں، اسی طرح جنات کو بھی زندہ رہنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی خوراک کھاتے ہیں۔ ہڈیاں اور گوبر جنات کی مرغوب غذا ہے۔ جنات سے متعلق ایک حقیقت پر مبنی واقعہ میں آپ کو علامہ لاہوتی پراسراری کی زبانی سناؤں گی، جو کہ ایک عظیم عالم اور منصف ہیں۔ تو علامہ لاہوتی پراسراری کہتے ہیں کہ تقریباً 15 سال پہلے وہ ریاست ٹونگ میں بطور پولیس تعینات ہو گئے تھے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ریاست ٹونگ کے نواب اس وقت ابراہیم علی خان صاحب مرحوم تھے، جنہوں نے ایک بڑے طویل عرصے سے اس ریاست پر حکمرانی کی تھی۔ جب وہ ریاست ٹونگ میں مقیم ہوئے تو وہاں پر سب سے پہلے انہیں مکان کی تلاش ہوئی، تو معلوم کرنے پر انہیں پتہ چلا کہ صاحبزادے یونس خان کی ملکیتی ایک 3 منزلہ مکان خالی ہے، مگر اس میں آسیب کا سایہ ہے، اور گزشتہ کرایہ دار کو اس آسیب نے اوپر منزل سے نیچے پھینک دیا۔ یوں تو اس کی جان بچ کی، تاہم شدید چوٹیں آئی تھیں۔ اسی بنا پر کوئی بھی شخص اب اس مکان کو لینے پر تیار نہ تھا، اس میں رہائش کی جرات نہ کرتا تھا۔ چونکہ وہ خود ایک عالم تھے، اسی بنا پر انہیں مکان کی دوسری منزل میں رہائش اختیار کر لی۔ چند دن کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ مغرب کے بعد ان کے سر میں درد ہونے لگا، اور انہوں نے ایک پیالی میں تیل لیا اور باہر صحن میں اپنی چارپائی کے ساتھ رکھ دیا، اور اپنے اردلی نذر محمد خان کو آواز دی کہ وہ آ کر ان کے سر میں تیل کی مالش کرے، اور وہ خود چارپائی پر لیٹ گئے۔ نذر محمد خان تو نہ آیا، مگر انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی عورت ان کے سر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے سر میں تیل لگا رہی ہے۔ چوڑیوں کی جھنکار سے عورت کی موجودگی ظاہر ہوئی۔ بڑی دیر تک یہ عورت ان کے سر میں تیل لگاتی رہی، پھر وہ اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئے
اور مڑ کر دیکھا تو وہ عورت بھاگ کر فوراً سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ انہوں نے کہا، دیکھ لیا، دیکھ لیا۔ تب وہ عورت سیڑھیاں چڑھ کر تیسری منزل کی چھت پر چلی گئی۔ تب علامہ لاہوتی پراسراری کہتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے کہ یہی عورت اس مکان کا آصیب ہے۔ پھر کچھ روز بعد ایسا ہوا کہ وہ تہبند باندھ کر نہانے کے لیے غسل خانے میں داخل ہوئے۔ ان کی عادت تھی کہ گرمیوں میں بھی قدرے گرم پانی سے ہی نہایا کرتے تھے۔ غسل خانے میں پانی رکھا ہوا تھا، وہ بہت زیادہ ہی گرم تھا، تو انہوں نے نذر محمد خان کو ٹھنڈا پانی لانے کے لیے آواز لگائی، لیکن نذر محمد خان نے ان کی آواز نہ سنی۔ اتنے میں غسل خانے کے دروازے کے پردے کے پیچھے سے ایک عورت کا ہاتھ اندر آیا، جس میں ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا ایک بڑا لوٹا تھا۔ انہوں نے یہ لوٹا لے لیا اور ہاتھ پردے کے پیچھے واپس چلا گیا۔ انہوں نے لوٹے کا ٹھنڈا پانی گرم پانی کے برتن میں ڈال دیا۔ چند منٹ بعد پردے کے پیچھے سے خالی ہاتھ غسل خانے میں اندر آیا، گویا خالی لوٹا طلب کر رہا تھا۔ انہوں نے دانستہ لوٹے کو ذرا فاصلے پر ایک طاق میں رکھ دیا، اور جب ہاتھ غسل خانے کے اندر آیا تو انہوں نے کہا کہ لوٹا نہیں مل سکتا۔ تب ہاتھ بڑھتا ہی گیا اور طاق تک پہنچ گیا، اور لوٹا اٹھا کر خود ہی واپس چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد ایسا ہونے لگا کہ جب علامہ لاہوتی پراسراری صبح کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو ان کو بھی اپنے ساتھ ایک عورت کی قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دیتی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو وہ عورت زمین پر بیٹھی قرآن پاک پڑھتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہا کہ تقریباً چند دن بعد وہ عورت ان سے ہم کلام ہوئی، اور علامہ لاہوتی پراسراری کی دریافت کرنے پر اس عورت نے کہا کہ میں قوم جن سے ہوں اور میرا نام بلقیس ہے۔ میں بیوہ ہوں اور اس مکان کے تہہ خانے میں میرا مسکن ہے۔ اس کے بعد گاہ بگاہ جب علامہ لاہوتی پراسراری تنہا ہوتے تھے تو یہ بلقیس نامی جنی آ جاتی تھی اور ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ جاتی تھی اور بہت مہذبانہ اور معقول گفتگو کرتی تھی۔ وہ دیکھنے میں قریباً 35 سال کی معلوم ہوتی تھی، شکل سے پٹھانی معلوم ہوتی تھی، عام عورتوں کے سے کپڑے پہنتی تھی اور دوپٹے سے سر اور سینہ ڈھانکا ہوا ہوتا تھا۔ اس میں صرف ایک بات انسانوں سے مختلف تھی، اور وہ یہ تھی کہ آنکھوں میں اس کی اس قدر تیزی تھی کہ نظر اس پر نہ ٹھہرتی تھی اور اس کا دیکھ کر رعب طاری ہو جاتا تھا۔ اگرچہ وہ عامل تھے اور عبادت گزار بھی تھے، تاہم اس کی موجودگی میں بمشکل اپنے اوپر قابو رکھتے تھے اور ایک گو نہ اس سے مرعوب رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اتفاق ہوا کہ سکہ پانی لے کر دوسری منزل پہ آیا، اور وہ اس نے بلقیس کو دیکھ لیا جو کہ تیسری منزل پر کھڑی ہوئی تھی، اور سکہ جو کہ ان کا ملازم تھا وہ یہ دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گیا، اور وہ جس مشک میں پانی لایا تھا وہ مشک بھی گرنے کی وجہ سے پھٹ گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستوں میں اپنی آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ اسی طرح کی بہت سی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔